کی جو ہے وہ تیاریاں ہیں. پورے شہر جو ہے وہ اس حوالے سے متحرک ہے. ایک جوش و خروش نظر آ رہا ہے یہاں پر. میں نے خود بھی ابھی وزٹ کیا ہے. ابھی ہم جلسہ گاہ بھی جا رہے ہیں یہاں سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ایک وائب جائے گی, ایک میسج جائے گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان ہی وہ لیڈر ہیں جنہوں نے حالیہ پولیٹیکل سٹرگل کے دوران بڑے بڑے عوامی اجتماعات کیے ہیں, بڑی بڑے عوام کو جو ہے وہ موبلائز کیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 3 سال سے ایک بلیک میلنگ کا جو ہے وہ سلسلہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ نام نہاد بیسیکلی اپوزیشن ہے. بنیادی طور کے اوپر تو یہ ایک بلیک میلرز کا ایک ٹولہ ہے جو آئے روز کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی حکومت کے خلاف سازش جو ہے وہ بنانے کے اندر رہتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے بڑے بڑے عوامی اجتماعات, بڑے بڑے تاریخی جو ہے وہ جلسے ہوئے, تو انہوں نے کہا ہم تحریک چلائیں گے. تو تحریک کا آغاز ہوا اور ہمیں کہا گیا آر یا پار لاہور میں مینار پاکستان کے جلسے میں ہوگی. آر یا پار والوں کا جلسہ بھی ناکام ہوا. گلی گلی محلہ محلہ منت سماجت کے بعد بھی لوگ نہیں آئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آر یا پار والے جگہ جگہ جو ہے وہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں. یعنی کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ آصف علی زرداری کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. اور شریف خاندان کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ طاقت میں ہوتے ہیں, طاقت کے نشے میں یہ گردن سے پکڑتے ہیں. جب یہ اقتدار سے باہر ہوں تو یہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ 20-22 سال بعد جو ہے ان کو تھانے دار نے جو ہے وہ چودھری صاحب کی بھی عیادت جو ہے وہ یاد کروا دی. تو بنیادی طور کے اوپر یہ سب جو ہے وہ جیلوں کا مال ہے. اور یہ بڑا ایک واضح پیغام ہے کہ جس نے ملک کو لوٹا ہے, خاص طور کے اوپر کل 18 فروری ہے, شہباز شریف کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونے جا رہی ہے. اور وہ فرد جرم 16 ارب روپیہ رمضان شوگر مل کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپیہ آ جاتا ہے. بے نامی اکاؤنٹس کے اندر 14 ملازمین ہیں. ان میں سے ایک ملازم جس کا نام مقصود چپڑاسی ہے, جو 4 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. 10,000 تنخواہ کا وہ ملازم ہے, چائے پلانے کا رمضان شوگر مل کے اندر کام کرتا تھا. اس چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آ جاتا ہے. ایک ایسا شخص جو دنیا سے پیارا ہو گیا اس کا اکاؤنٹ بھی یہ چلاتے رہے. مسرور انور نامی شخص ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتا رہا. تو اس پہ کل فرد جرم عائد ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف گھبراہٹ کے اندر کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. اور ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے جو ہے وہ آج ایک دوسرے کی لوٹی ہوئی دولت کا تحفظ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور بنیادی طور کے اوپر میری لندن میں کیا میری پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ابھی مریم صفدر نے میڈیا سے ٹاک کی, وہ کہتی ہیں جی نیب کے پاس کوئی ثبوت ہے تو نیب ثبوت لے کر آئے. آج سب سے بڑا ثبوت تو آپ کی اپنی گفتگو تھی جہاں مریم نے یہ کہا تھا میری لندن میں کیا, میری تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اس کو بعد میں جھوٹا ان کے بھائی نے ثابت کیا ہے کہ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے 2016 میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ 4 فلیٹس جو لندن میں ہیں یہ ہمارے ہیں. اور ان 4 فلیٹس کی جو بینیفیشل اونر ہیں, جو ٹرسٹی ہیں, وہ ان کی ہمشیرہ مریم صفدر ہیں. اور بعد میں پتا چلا مزیک فنزیکا کے ڈاکومنٹ سے کہ ان 4 فلیٹوں کی جو بینیفیشل اونر ہیں وہ مریم صفدر ہیں. اور نون لیگ ہمیشہ جو ہے وہ جال سازی کے اندر نمبر 1 رہی ہے. ہمیشہ فراڈ کے اندر نون لیگ جو ہے وہ نمبر 1 رہی ہے. ہمیشہ جو ہے وہ یہ شریف ڈاکٹرائن ہے ان کا کہ یہ کبھی ویڈیوز کا سہارا لیں گے, کبھی آڈیوز کا سہارا لیں گے, کبھی بریف کیس کا سہارا لیں گے, کبھی یہ لوگوں کو ٹیلی فون کالیں کر کے فیصلے لکھوائیں گے, کبھی لوگوں کو راستے سے ہٹوائیں گے. جب تک ان کی دال نہ گلے تو یہ اس قسم کے اچھے ہتھکنڈوں کے اوپر اتر آتے ہیں. تو ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ 3-3.5 سال تو التوائیں آپ لیتے رہے ہیں. 17 بار مریم صفدر نے اپنے کیس کی جو ہے وہ التوا لی. اور آج یہ کہنا جناب وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب منڈی بہودین میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کل عظیم الشان جلسہ ہوگا, ابھی جلسہ گاہ کا دورہ بھی کریں گے اور انتظامات کا جائزہ بھی لیں گے. وہ ثابت شدہ ہے, وہ کیلبری فونٹ اس وقت آیا ہی نہیں تھا جب آپ نے ٹرسٹ ڈیڈ بنا لی تھی. اتنے بڑے جو ہے وہ فراڈیے ہیں, فراڈیے نمبر 1 ہے. ان کا نام تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے ان فراڈیوں کا. ان کو بھی جواب دینا پڑے گا.
اور وہ سارے فراڈیے جو لندن میں مفرور ہو کے بیٹھے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ملک کے اندر واپس آنا ہے۔ اس کے علاوہ کردار کشی کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی بی شہید کا کیا قصور تھا جن کے بارے میں یہ کردار کشی کرتے تھے؟ نصرت بھٹو کا کیا قصور تھا جن کے بارے میں یہ کردار کشی کرتے تھے؟ اور مریم صفدر کا ان لوگوں کی آ کے حمایت کرنا جو لوگ ٹویٹر کے اوپر خاتون اول کے متعلقہ یا پرائم منسٹر کے متعلقہ گندے گلیز ٹرینڈز چلاتے ہیں، ان کی حمایت آگے مریم صفدر کرتی ہیں، جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان ساری جو ٹویٹر کے اوپر غلیظ اخلاقیات سے گری جتنی بھی کیمپینز ہیں وہ مریم صفدر کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں۔ اس کی موجد یہ ہے، تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ باز رہیں۔ سیاست ہے، سیاسی میدان کے اندر آ کے مقابلہ کریں، ہمارے پہ تنقید کریں، ہماری کارکردگی کے اوپر تنقید کریں اگر آپ کے پاس کوئی جائز بات ہے، لیکن آپ کسی کی گھر کے حوالے سے اخلاقیات سے گری حرکت اگر کریں گے تو اس کے اوپر پھر قانون بھی جو ہے وہ حرکت کے اندر آئے گا۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی پھر نرمی کی جو ہے وہ توقع نہ رکھے۔ اس کے علاوہ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ 5 سال بھی پورے کریں گے، اگلے 5 سال بھی آئیں گے، اور ان سب چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ ان کی اڈیالہ جیل ہے، یہ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ ہمارا صحت کارڈ عوام کے لیے ایک بہت بڑا فلاحی منصوبہ بن چکا ہے، اور انشاءاللہ جہاں ہم بیٹھے ہیں منڈی بہاؤدین گجرانوالہ ڈویژن کی اگلی باری ہے، اس کا صحت کارڈ جو ہے وہ بہت جلد یہاں سے بھی اناگریٹ ہو جائے گا۔ پنجاب کی 72% آبادی کو صحت کارڈ جو ہے وہ مل چکا ہے۔ 400 ارب روپے پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے۔ 740 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ اس سال پنجاب حکومت کا موجود ہے۔ پی ایس ڈی پی کا بجٹ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر کے بڑی تیزی سے یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، ہاسپٹلز بنائی جا رہے ہیں، شہروں کا جو روڈ نیٹ ورک ہے، شہروں کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ 10 نئے ڈیمز وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بنا رہی ہے۔ 1967 کے بعد تربیلا ڈیم کے بعد 10 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں جس کے ذریعے سستی بجلی ممکن ہو سکے گی۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ کے جو بانی ہیں، جو مائکروسافٹ کے وہ بل گیٹس جو کہ پولیو ریڈیکیشن کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، اور بل گیٹس آپ کے علم میں ایک دنیا کے امیر ترین لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، وہ آج وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں پاکستان تشریف لائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں صحت کے شعبے کے حوالے سے اس کو بھی انہوں نے سراہا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے یہ بات تھی کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد، وزیر اعظم بننے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کے سربراہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا جو کہ 10 12 سال سے پاکستان جو نہیں آئے تھے۔ بل گیٹس ایسے لوگ جن کی دنیا کے اندر ایک اپنی پہچان ہے، جو دنیا کے اندر جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ورک کے حوالے سے ایک پہچان رکھتے ہیں، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی جو کوششیں ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج پاکستان بھی آئے، اور پاکستان آ کر انہوں نے ہماری این سی او سی کا بھی وزٹ کیا، پاکستان کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو بھی سراہا۔ انشاءاللہ جو ملک ہے اس ملک کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اور جو ایک مہنگائی کا عالمی سطح کے اوپر طوفان آیا ہوا ہے اسے ہماری جو پاکستان کی عوام ہے اس کے اوپر بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بوجھ آیا ہے، ایک چیلنج آیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی ہم نمٹیں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے اوپر جو ہے کسی طریقے سے اس بوجھ کو جو ہے وہ کم کریں۔ اس حوالے سے بھی آئندہ جو ہمارا پنجاب کے اندر کامیاب پاکستان پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے بلا سود ہم نوجوانوں کو جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو 5 لاکھ روپیہ قرض فراہم کریں گے، 27 لاکھ روپیہ لوگوں کو گھر بنانے کے حوالے سے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت کارڈ، احساس پروگرام، کامیاب پاکستان پروگرام، کامیاب جوان پروگرام، یہ وہ پروگرامز انشاءاللہ ہیں جس سے عوام کے لیے جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ریلیف ثابت ہے۔ جی ذرا ایک کلیریفیکیشن کر دیں کہ جلسہ کل ہے۔ جی کل کچھ لوگوں میں عوام ہے کہ 20 جلسہ میں نے جس طرح بتا دیا 18 فروری بروز جمعہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب منڈی بہاؤدین جو ہے وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور یہیں پہ جو ہے وہ جلسہ ہوگا۔ جلسے کی جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور ہیں، یہاں پر ورکرز موبلائز ہیں،
منڈی بہاؤدین کے شہر کے لوگ، منڈی بہاؤدین کے تمام گاؤں ایریا کے لوگ، چاہے وہ کسان ہوں، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، طالب علم ہوں، ہر شہر کا طبقہ فکر جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم کو دیکھنا بھی چاہتا ہے اور جلسے میں ان کا استقبال کرنے کے لیے اور ان کا جو ترقیاتی انہوں نے ایک اونرشپ لی ہے منڈی بہاؤدین کی، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرق صاحب، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے منڈی بہاؤدین کا انتخاب کیا ہے۔ میرے کہنے پہ رات کو بھی میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سینٹرل پنجاب ہے اور انشاءاللہ تعالی سینٹرل پنجاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گڑھ بنے گا۔ یہ جو پہلے چور ڈاکو تھے نا جی، ان کا زمانہ اب ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سر یہ بتائیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کل جلسہ ہونے جا رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے مہنگائی کے حوالے سے کافی ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عالمی سطح کے ایجنڈے کو آپ عوام تک کیسے پہنچائیں گے، اور دوسری یہ بتائیے کہ آپ ایکسپیکٹیشن کیا رکھ رہے ہیں، عوام کیا حکومت کا ساتھ دے گی اس جلسے میں؟ نہیں دیکھیں، یقیناً عوام جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے گی۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، عمران خان صاحب نے اقتدار میں آ کے نہ فیکٹریاں لگائی، نہ ہی ان کے بچے جو ہے وہ باہر بیرون ملک بیٹھ کے پراپرٹیوں کے کاروبار کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو بھی اقدامات لیے ہیں عوام کے لیے لیے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کے نہ 5 کیمپ آفیسز ہیں، نہ وہ 777 جہازوں کے اوپر جو ہے وہ دورے کرتے ہیں، نہ ہی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ثوابدیدی فنڈز ختم کیے آتے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے جو اپنا وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کا جو سال کا 3 سالوں کا جو 3 ارب کا بجٹ تھا، اس میں سے بھی 1 ارب 10 کروڑ روپیہ کم خرچ کیا اور وہ قومی خزانے کے اندر جمع کروایا۔ یہ وزیر اعظم ہے جن کو عوام کے ٹیکس پیئر کا انہیں احساس ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات مہنگائی کے حوالے سے، ہم پہ ایک تنقید ہوتی ہے، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جو امریکہ میں امریکی صدر کے اوپر تنقید ہو رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، تو کیا اس کا ذمہ دار بائیڈن ہے؟ جو یوکے کے جورس بانسن کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ وہاں بجلی کے، گیس کے، کھانے پینے کی چیزوں کے، پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہو گیا، کیا اس کے ذمہ دار وہ ہیں؟ یہ ایک عالمی سطح کے اوپر پرائسز کا انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ پرائس ہائیک آئی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر 50 سالہ مہنگائی کے جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ہر جگہ کے اوپر۔ $40 والا پیٹرول $95 کے اوپر پہنچ گیا۔ $400 والا یہ جو خوردنی تیل جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں، بناسپتی گھی جو آپ کا ہے، یہ $400 فی ٹن تھا جو کہ $1300 کے اوپر چلا گیا۔ 70% دالیں ہم جو ہیں وہ اپنی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اس کا ایک بوجھ امپیکٹ ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی حکومت آئی ہے جس نے آج تک سیل ٹیکس پیٹرول کے اوپر زیرو کیا ہو؟ کوئی سیل ٹیکس آج حکومت چارج نہیں کر رہی، اور ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم 17% سیل ٹیکس لگائیں۔ 17% سیل ٹیکس لگا دیں تو پیٹرول کی قیمتیں مزید جو ہے وہ بڑھ جائیں، لیکن ہم اپنی آمدن کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ حکومت کی آمدن ہوتی ہے، اس آمدن کے اوپر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم بوجھ عوام کے اوپر نہیں ڈال رہے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ جیسے ہی عالمی سطح کے اوپر قیمتیں نیچے آئیں گی اس کا فوری ریلیف ہم پاس آن کریں گے، اور ماضی میں بھی ہم نے کیا۔ سر میرا سوال 2 پورشن ہے۔ پہلا پورشن یہ ہے کہ آج آپ جس جلسے کے لیے آئے ہیں عمران خان کے لیے، یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ منڈی بہاؤدین میں مسلم لیگ نون کو کلین سویپ کر کے حاجی برادران نے، حاجی امتیاز صاحب نے، چودھری اعجاز صاحب نے یہ ثابت کیا کہ یہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، کیونکہ یہ 20 لاکھ کی آبادی کا ڈسٹرکٹ ہے۔ اور جتنے جلسے انہوں نے الیکشن سے پہلے کیے، یہ قائد اعظم گراؤنڈ کا ریکارڈ ہے کہ اس کو کوئی بھر نہیں سکا ان سے زیادہ۔ یقیناً اس دفعہ بھی یہ جو محنت ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے، کارکردگی کی بنیاد پر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، یقیناً بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ سر میرا دوسرا اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے بلند و بان دعوے کیے تھے کہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں ان کا ساتھ دیں گے، صحافت کا گلا نہیں دبایا جائے گا۔ سر آج نیوز ون کی بندش کو 7 دن ہو چکے ہیں، آپ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، آپ نے سر اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی وی جو ہماری پی ٹی سی ایل کی ویب سائٹ ہے، جو کیبل ہے پی ٹی سی ایل کی، اس پہ 7 نمبر سے نیوز ون کو 140 نمبر پہ لایا گیا۔ اس طرح دیگر بڑے شہروں میں بھی نیوز ون کو بالکل آخری نمبر پہ لایا جائے گا۔ سر ہماری کائنڈلی آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب میں آپ کا سوال آگے میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو چودھری برادران ہیں، چودھری برادران سے مراد جو ہماری چودھری اعجاز صاحب، چودھری امتیاز صاحب اور ان کی حاجی برادران آپ ان کو کہہ لیں، جو ان کی فیملی ہے تو منڈی بہاؤدین سے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ خدمات ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے دیگر
یہاں سے منتخب اراکین ہیں، اس میں طارق رائکا صاحب شامل ہیں، اس میں ہمارے گلریز چند صاحب ہیں، چند فیملی ہے، نظر گوندل صاحب ہیں، ان کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ ساری جو فیملی ہے پی ٹی آئی کے جتنے یہاں پر جو کارکنان ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو سابقہ عہدیداران ہیں، سابقہ ٹکٹ ہولڈران ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب کی جو ہے وہ ایفرٹس ہیں منڈی بہاؤالدین کے لیے. میں ان سب کو، پرانا میرا منڈی میں جو ہے وہ آنا جانا ہے. یہاں پہ یہ منور تبسم کھڑا ہے، ہمارا پرانا ساتھی ہے آئی ایس ایف کا. یہاں پر ہم آئی ایس ایف کے دور میں بھی وزٹس کرتے رہے ہیں. تو میں ان سب کی ایفرٹس کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس کو اکنالج کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو عوامی رابطہ مہم ہے، عوامی رابطہ مہم کے آغاز کے حوالے سے یہاں پر ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ان کے جو ہے وہ تگڑے بازو ہیں، یہاں پر ان تگڑے ساتھی یہاں پر منڈی بہاؤالدین میں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے منڈی بہاؤالدین کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ نے بات کی نیوز ون کی بندش کے حوالے سے، ہم تو کسی چینل کی بندش کے نہ تو حق میں ہیں نہ رائٹ میں ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ ہر چینل کو ایک اپنی آڈیٹوریل پالیسی جو ہے ان کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چینل جو ہیں نیوز چینلز ہیں، کرنٹ افیئرز کے چینلز ہیں. اس کے اوپر جو کرنٹ افیئر ہو یا جو آپ کی نیوز ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے حوالے سے ہو، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہو، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. کسی کے حوالے سے بھی کسی کی ذاتی کردار کشی اور خاص طور کے اوپر کسی کی اوپر غیر اخلاقی کردار کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کو بھی دیکھیں، اس کو بھی ریویو کریں. جہاں تک رہ گی بات، آپ نے کہا کہ نمبر آگے ہے پیچھے ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جانب سے جو ہے وہ کسی چینل کے اوپر نہ کوئی بندش ہے، نہ کوئی جو ہے وہ رکاوٹ. آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اس کو بھی دیکھ لیں. سر یہ بتائیے گا، عدم اعتماد کی تحریک اب آنے جا رہی ہے، کیا یہ کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں تو یہ کو 12ویں بار انہوں نے اس قسم کا اعلان کیا. کبھی استعفوں کی کہانی، کبھی عدم اعتماد کی کہانی، کبھی لانگ مارچ کی کہانی، کبھی استعفوں کی کہانی. ان کے اپنے اراکین ان کو سیریس نہیں لیتے. آج دیکھیں، آج پھر سینٹ سے ویک آف کا بل پاس ہوا ہے جو گیس کے حوالے سے. اب سینٹ میں اکثریت تو ان کی ہے، آج پھر اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے. آج جب میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس سے 1 گھنٹہ قبل اپوزیشن کو سینٹ میں شکست ہوئی ہے. جن کے اپنے 30-35 اراکین جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں ہر بل کے موقع پر، وہ ان کے اوپر عدم اعتماد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے. یہ حکومت نہیں گرائیں گے، اپوزیشن کو گرائے گی. اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو لڑائی ہے، یہ نمبر 1 آنے کی تو لڑائی نہیں ہے، یہ دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے لڑ رہے ہیں. کون بنے گا اپوزیشن لیڈر، یہ اس چکر میں. کوئی گروپ نہیں ہے جی ان کا، سب عمران خان گروپ. نواز شریف کی جو وطن واپسی کے لیے یہ کہتے ہیں جی آئیں گے،